پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم زمانے سے جس کی تاریخ اور جگہ کا تعین تو مشکل ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں اہل علم کا بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اسے اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیدا کردہ کائنات کے اندر جو مشاہدات ہیں اس کے مقابلے میں یہ کوئی اتنا عجیب نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، زمین سے سبزوں کو اگنا ہے، رات اور دن کی آمد و رفت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اور ایک محکم نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ اس سے بھی عجیب چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ واقعہ قرآن مجید بیان کرنا چاہا تو اس سے پہلے کچھ عجائب قدرت کے ذکر کے بعد فرماتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے؟ وہ عجیب و غریب نشانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں بہت سے ایسے عجائب اور غرائب پائے جاتے ہیں جن کے مقابلے میں اصحاب کہف کا واقعہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے طور پر ایک عجیب ہے۔ یہ واقعہ ساتھیوں چند توحید پرست نوجوانوں کا ہے جو اپنے معاشرے، حتیٰ کہ اس وقت کے حاکم، ان سے الگ ایک نظریہ رکھتا تھا۔ وہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جا کر کے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما اور ہم جس مشکل میں ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما اور کوئی ایسا آسان راستہ پیدا کر دے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو اپنے طرف سے کوئی خاص رحمت سے ہم کو نواز، وہیئ لنا، اور میسر کر دے، مہیا کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے اس معاملے میں، رشدا، بہترین طریقہ، بہترین راستہ جس سے ہم اپنے آپ کو، دین کو بچا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک غار تک پہنچایا اور وہ غار میں داخل ہو گئے اور ایک لمبی مدت تک غار میں رہ گئے۔ اللہ نے ایک لمبی مدت تک غار میں سلا دیا، یہاں تک کہ وہ فتنوں کا دور ختم ہو گیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ ساتھیوں، میں عموماً فوائد کی طرف توجہ کم دے رہا ہوں، صرف قصے، ورنہ بس اوقات بعض فوائد ایسے رہتے ہیں جو بڑے اہم، مثال کے طور پر یہاں پر اس آیت کے اوپر غور کریں کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب وہ چند نوجوان ایک غار میں جا کر کے پناہ لے لیے تو تب کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ معنی کیا ہے ساتھیوں؟ فتنوں سے، اور اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہ سورہ کہف جو نازل ہوئی ہے، اسی واقعے سے اس کا نام سورہ کہف ہے۔ کہف کے معنی ہوتا ہے ایک بڑی غار کے۔ اگر غار عام ہے، چھوٹی ہے تو اسے غار کہتے ہیں، اور اگر ایک بہت بڑی شکل جیسے کمرہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لے تو اسے کہف کہا جاتا ہے۔ تو سورہ کہف کا جو نام ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 فتنوں سے نجات کے اسباب بیان کیے ہیں۔
اسی لیے جانتے ہیں اس سورت کا پڑھنا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، کوئی اس سورت کے شروع کی 10 آیتیں ایک دوسرے بات میں آخر کی 10 آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، جو سب سے بڑا فتنہ روئے زمین کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر 4 اہم فتنوں سے بچنے کے وسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فتنہ دین سے متعلق ہے، جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے، جو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ اس کے بعد سے بیان ہوا ہے۔ اور تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہے، جس کا ذکر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ اور چوتھا فتنہ جاہ و منصب اور حکومت کا فتنہ ہے، جس کا ذکر وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، وہاں وہ بیان ہوا ہے۔ تو گویا ایک مومن کے لیے خاص طور پر جن حالات سے ایک مومن اس وقت گزر رہا ہے، اس کے لیے اس سورت کا اہتمام کرنا اور اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ تو اذ اول فتیۃ الی الکہف، گویا کی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے اخلاق کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر اپنے مال، اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنے شہر کو چھوڑ ہی دینا کیوں نہ پڑے، اس لیے کہ دین سب سے اہم ہے۔ اور صرف کوشش ہی نہیں، کوئی بھی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہی چیز اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اس پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے خاص رحمت، کوئی خاص رحمت ہونی چاہیے آپ کی جو ہمارے ساتھ رہے، اور ہم جو یہ معاملہ لے کر کے نکلے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس بارے میں میرے لیے کوئی بہترین طریقہ تو میسر فرما دے۔ تو علی کل حال وہ لوگ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند سلا دی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر مار دیا، یعنی کیا مطلب؟ کانوں کو ان کے بند کر دیا۔ اس لیے کہ جانتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہ علماء طب اور یہ نفسیات، کہ سب سے آخر میں سونے والے کا کان سوتا ہے، اور جاگنے بیدار ہونے کے لیے کان سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے آدمی آپ کو بلاتا ہے، آپ تک سنیں، آواز دیں۔ الارم لگاتے ہیں اس لیے نہیں تاکہ آپ کی آنکھ کھلے، تاکہ آپ کا کان سنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کانوں کو سلا دیا، سنین عددا، کتنے سالوں تک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اختصار سا قصہ ہے، گویا خبر کی سرخی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ، ساتھیوں میں اس طرف نہیں جاتا اس لیے کہ اس لیے بہت اقوال ہے، فلسطین کا واقعہ ہے، اردن کے شہر بترا کا واقعہ ہے، اسے پیٹرا کہا جاتا ہے، شام کا ہے واقعہ ہے، یا ترکیہ کا ہے، روم کا ہے، اس کے مختلف اقوال ہیں، اور یہ اس کے ہمارے ابھی عام قصے کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس بیان کیا جاتا ہے، وہ بت پرست تھا، بلکہ سب سے بڑی دیوی اس کی چاند تھی، جس کا بہت بڑا مندر بنا ہوا تھا، اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے لیے چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے۔ ساری قوم اس میں مبتلا تھی، اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے چند لوگوں کے دل میں حق بات ڈال دی۔ اب یہ کیسے ڈالی اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، پاس پڑوس سے سن کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس زمانے میں جبکہ عیسائیت کے اوپر یہودیت اپنا قہر ڈھا رہی تھی اور انہیں تتر بدر کر رہی تھی، انہیں شہر بدر کر رہی تھی، مار رہی تھی،
یہ اس زمانے کا واقعہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی رہے ہوں یا ان سے پہلے کہا، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ واقعہ تورات میں ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کہا ہے، واللہ عالم۔ علی کل حال ان کے دل میں بات ڈالی اور اس کی بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں لوگ کہ ایک بار جو ہے وہ بادشاہ اور سارے لوگ اپنے میلے میں گئے تھے، تو یہ لوگ بھی میلے میں گئے اور دیکھا کہ اس بت کو چڑھا رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھا کہ ایک نوجوان کنارے کھڑا ہوا ہے، دوسرا اس طرف کنارے کھڑا، تیسرا اس طرف کنارے کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن علی کل حال یہ ہے کہ اس قوم کے اندر چند نوجوان جن کی تعداد 7 یا 9 بتائی جاتی ہے، وہ نوجوان جو توحید کے اوپر تھے، انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اپنی قوم کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ چیز قطعاً یہ پسند نہیں ہے۔ اصل عبادت کے لائق وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اصل عبادت کے لائق وہ ہے جو جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، لہذا عبادت اسی کی کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہماری یہ قوم جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور ایسے لوگوں کی پوجا کر رہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، لہذا وہ لوگ اس سے بیزار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کی مدد کی، ان کو قوت بخشی، ان کی ہمت بڑھائی، ان کو دل جمعی عطا کی، اور وہ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ چند جوان کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کے جو راجہ مہاراجے تھے، جو بادشاہ تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کی اولاد تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ علی کل حال ان نوجوانوں نے ایمان کا اپنے اظہار کیا اور اپنی قوم کی حالت کے اوپر افسوس کرنے لگے کہ ہماری قوم بہت بڑی گمراہی کی شکار ہے۔ یہ قوم تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھی الزام تراشی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ انہوں نے کتنے معبود بنا لیے ہیں اور ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس کے اوپر نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں نازل کی، اور یہ اتنی دلیری سے کام لیتے ہیں کہ یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ ہمیں اللہ کے پڑوسی بنا دیں گے، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ہم ان کا دامن اگر تھام لیے تو اللہ کے ہاں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک اتنا بڑا الزام۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، آخر اپنے اس بات کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اگر ہے ان کے پاس تو کوئی عقلی دلیل پیش کریں، کوئی نقلی دلیل پیش کریں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا بتاؤ ہماری قوم تو بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہی ہے۔ جیسا کہتے ہیں لقمان نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ علی کل حال ان نوجوانوں کا اعلان کرنا تھا کہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر حاکم وقت تک پہنچتی ہے۔ حاکم نے انہیں بلایا، انہیں سمجھایا اور انہیں دھمکی بھی دی کہ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں نہیں آتے ہو تو یاد رکھو معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں کچھ دیر کی مہلت دیتے ہیں، کچھ دن کی مہلت دیتے ہیں، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور سوچ کر کے آ کر کے ہمیں بتلاؤ کہ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو۔
حاکم کے پاس سے جدا ہونے کے بعد یہ بچے فکر میں پڑ گئے، اکیلے پوری قوم سے لڑ نہیں سکتے تھے، حاکم وقت انہیں دھمکیاں دے رہا تھا، لہذا باہم مشورہ کرنے بیٹھے، اور مشورے میں یہ بات طے آئی کہ دیکھو ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان لائیے۔ ساتھیوں، ایک بندے کا ایمان اگر پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وَزِدْنَاهُمْ ہُدًى، ہم نے ان کے ہدایت کو یعنی ایمان کو زیادہ کر دیا، پختہ ہوتا ہے تو اس سے اسی قسم کی چیزیں صادر ہوا کرتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور نکل کر کے کہیں دور جا کر کے ایسی زمین میں، ایسی جگہ جہاں بادشاہ کی پہنچ نہ ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ کھانے کا ہے، رہائش کا ہے، پینے کا ہے، سکن کا ہے، یہ سب معاملہ ہے، اگر ہمارا دین محفوظ رہا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ اس لیے کہ ہم اس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اے ہمارے ساتھیو، اگر تم جن کی عبادت کرتے ان کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت پر جم جاؤ گے، ایسا کرو یہاں سے نکلو اور فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ایک کہف میں چل کر کے ہم اور لوگ ٹھکانہ اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب وہاں پر ہم ٹھکانہ بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاملات کو درست کر دے گا۔ اور ساتھیو، جیسے کہ جانتے ہیں، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جہاں فتنوں کا معاملہ آئے، فتنوں کا دور آئے، وہاں بندے کو اس آبادی اور اس شہر سے اس کے لیے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب الفرار من الفتن من الدین، دین میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان فتنوں کی جگہوں سے دور بھاگے۔ پھر اس کے بعد ابو سعید خدری کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کا سب سے اچھا اور فائدہ مند مال یہ ہوگا کہ بکریاں ہوگی، جنہیں لے کر کے وہ پہاڑوں اور جہاں پر گھاس ہے، جہاں پر پانی ہے، وہاں لے کر کے چلا جائے گا، اور اپنے فتنوں سے لے کر کے اپنے دین کو لے کر کے فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے شہر چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور بادشاہ کے سامنے حاضری سے پہلے ایک دن صبح کے وقت ابھی لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہی نہیں تھے کہ سارے کے سارے اپنے نوجوان اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کے غار میں، بڑا غار تھا، اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ کہ جب یہ اپنے شہر اور آبادی سے نکل رہے تھے تو پتہ نہیں انہی کا کتا تھا یا اور ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیتا ہے، وہ جدھر جاتے ہیں ادھر کتا بھی جاتا ہے، کہیں بھی ٹھہرے وہاں ٹھہر جایا کرتا ہے۔ اور جب وہ لوگ غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھ کر کے گویا کی پہرےداری کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غار جس کے اندر یہ داخل ہوئے تھے، اس کی کیفیت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس غار کا جو منہ تھا، دروازہ تھا، شمال کی طرف تھا۔ ساتھیو، ہمارے جو بھائی کہیں پہاڑوں میں جا کر کے ایسے غار وغیرہ دیکھیں، ان کا اندازہ ہوگا کہ غاروں کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ ایک بار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر ایسے گیا اور کچھ اوپر چڑھا تو مجھے یہ جو غار کے جو واقعات قرآن مجید میں ہے یا حدیث میں یاد آئے، وہ میرے ذہن میں آ گئے اور اندازہ آ گیا کس طریقے، اس لیے کہ پہلے ہم نے غار نہیں دیکھا تھا، کبھی بہت دیکھا تھا، غار ثور یا غار حرا دیکھا تھا، اس کی ایک کیفیت نہیں تھی، لیکن عجیب کیفیت غاروں کی ہوتی ہے۔ علا کل حال یہ موضوع دوسرا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ غار کا جو منہ تھا وہ کیا تھا، شمال کی طرف تھا، اور اس کے جنوب کی طرف روشن دان کی طریقے سے تھوڑے تھوڑے سے سوراخ تھے،
اور ایسے غار ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ غار جہاں پر تھا اندر ایک بڑی جگہ بنی ہوئی تھی، خود کشادہ جگہ تھی، جس کے اندر 4 6 8 10 آدمی آسانی سے آئے جائیں اور لیٹ سکتے تھے۔ تو جب وہ لوگ اس کے اندر چلے گئے تو جیسے ہی وہاں پر وہ داخل ہوتے ہیں ویسے ہی غار میں ادھر ان کو نیند آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود غار کی جو کیفیت بیان کی ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ ساتھیو، یہی ہے کہ بندہ اگر ایمان والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کس طریقے سے کرتا ہے، حتیٰ کہ جو نظام کائنات ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی مدد جو اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے سختی، پریشانی، مار پڑنے کے باوجود بھی مسلم قوم، خصوصاً اس کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ عقل کے ناخون لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برائیاں ان کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں، باہمی لڑائی، باہمی جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جھگڑا اب دنیا تک نہیں رہ گیا ہے، دینی معاملات کے اندر اتنے جھگڑے لوگ بنا لیے ہیں کہ علماء الحافظ کہ قوم کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ایک محال سمجھا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی انسان بنے۔ علی کل حال جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غار وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، جب وہ طلوع ہوتا تھا تو کہف کو اپنے دائیں طرف سے گزر جایا کرتا تھا غار کے، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے، یعنی سورج کی روشنی تو غار میں آیا کرتی تھی طلوع کے وقت بھی اور غروب کے وقت بھی، لیکن یہ سورج کی تپش ان لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ہوا کا رخ ایسا تھا کہ ایک طرف سے ہوا آئے دوسرے سے نکل جایا کرتی تھی، روشنی بھی پہنچی، دھوپ بھی پہنچی۔ اس کا مطلب ہے کہ غار کا جو ماحول تھا بڑا ہی سہانا تھا، بڑا ہی نارمل، بالکل جسے ماحول کہتے ہیں، یعنی رہنے کے لیے بالکل مناسب تھا۔ اور اس طرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی ان کے ساتھ تھی کہ وہ اس طریقے سے آرام میں گئے اور سو جایا کرتے ہیں۔ علی کل حال غار میں جب جا کر کے سو گئے تو ایک دن ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے اس وقت سونے کی، اس میں بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ جگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کی آنکھ کو بالکل اس طریقے سے کھلی چھوڑ دیا تھا کہ گویا سامنے والے کو غور سے اور غصے سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ پلٹا بھی کرتے تھے، یعنی نیند میں وہ دائیں اور بائیں کروٹ پلٹا بھی کرتے تھے۔ اور اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ ان کا کتا جو ان کے ساتھ گیا تھا، اس پوری مدت میں یہ کتا ان کے دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا اسے نگرانی کر رہا ہے۔ ساتھیو، تفصیل میں نہ جائیں، لیکن اگر غور کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے عجائب قدرت نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کی دھوپ کا ان تک نہ پہنچنا، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اصل غار تو یہ تھا کہ سورج کی دھوپ وہاں پر پہنچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے کے لیے سورج کی حرکت کو بدل دیتا تھا، لوگ اس کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک، جو کہا جاتا ہے 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، اور یہ عقلاً یہ بعید بات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، جبکہ عام طور پر سونے والا جب سوتا ہے تو آنکھ بند ہوا کرتی ہے۔ چوتھی چیز، دائیں کروٹ اللہ عدلنا اور بدلنا، انسان کی نیند کھلتی ہے تب دائیں کروٹ عدلتا بدلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوابی کی حالت میں ان کے کروٹ کو بدل رہا تھا۔ اور اس پر بھی یہ تعجب، اس سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان کے ناخن، ان کے بال اپنی جگہ پر تھے
جس حالت میں وہ سوئے تھے اس سے بڑھ نہیں سکے تھے وہ، جبکہ اس کی اتنی مدت میں کتنے بڑے ہو جانا چاہیے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اتنی مدت تک وہ لوگ بغیر کھائے اور پیے زندہ رہے، جبکہ یہ عقلاً انسانی عقل سے یہ بعید چیز ہے۔ اور اس سے بھی آگے یہ ہے کہ اس مدت میں کوئی ان کے پاس آ بھی نہیں سکا، کسی کا گزر بھی نہیں ہوا۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ اس کتے ان کا اسی طریقے سے بیٹھا رہ گیا۔ یہ تمام عجائب قدرت ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ان کی نیند بیدار کھل جاتی ہے۔ ایک بیدار ہوا، دو ہوا، تین ہوا، آہستہ آہستہ سارے 7 ساتھی یا 9 تھے، یہ جو بھی تھے سارے کے سارے بیدار ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم تو بہت دیر تک سوئے رہے۔ دوسرا کہتا ہاں بہت دیر تک سوئے رہے۔ پوچھا کتنی دیر تک سوئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک پورا دن ہم سوئے ہیں، یا کہ دین کا اکثر حصہ۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے اور نیند جب کھلی ان کی تو یہ دن کا آخری وقت تھا، تو وہ کہے کہ او بعد یوم۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ حالات تو اور بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنے نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ سوئے ہیں، اتنی ہم کو بھوک لگ گئی ہے کہ ایک دن سونے سے اتنی بھوک نہیں لگے گی، یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ باہر دیکھا ہوگا تو باہر سارا منظر جو بدلا ہوا ہے جو پہلے تھا، تو ان میں سے جو بڑا سمجھدار آدمی تھا، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دیکھو اللہ ہی جانتا ہم کتنے دیر ٹھہرے، لیکن اب اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ ایسا کرو کہ بھوک لگ رہی ہے، سب سے پہلے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اور ان میں سے ایک شخص کو چاندی کا ایک سکہ دیا ان میں سے ایک نے، اور کہا کہ جاؤ اور ہمارے لیے کچھ کھانا لے کر کے آؤ۔ البتہ خاص بات یہ ہے کہ چند چیزوں کا اہتمام کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے کھانا پاکیزہ اور صاف ہونا چاہیے، یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ کسی بڑے اچھے اور شاہی خاندان کے بچے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پاکیزہ کھانا اس لیے مانگا کہ وہ لوگ دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر چڑھایا کرتے تھے، ذبح نہیں کرتے تھے، اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، کیا الفاظ ہیں قرآن مجید کے، نعوذ باللہ من ذالک، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، ہاں تمہارے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھیں کہ کون سا کھانا سب سے اچھا ہے۔ ایک ہدایت تو یہ کی، دوسری ہدایت یہ کی کہ دیکھو ہوشیاری سے کام لینا، اور دیکھو نرمی رہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم رہے، لہجہ گرم نہ ہو، اس لیے جہاں لہجہ گرم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور بھیڑ لڑائی ہو جایا کرتی ہے، تو وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پوری ہوشیاری برتنا کہ کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے، بھنک نہ ملنے پائے، اس لیے کہ اگر لوگ جان گئے، اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ تم وہی لوگ ہو جو بھاگے تھے اور تمہیں گرفتار کر لیا گیا، تو دو ہی صورت ہوگی، یا تو قتل کر دیے جاؤ گے، اور یا پھر تمہیں تمہارے دین کی طرف واپس کر دیا جائے گا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّكَ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ یہ ہدایت دے کر کے اس کو بھیجا کہ پہلے ہدایت یہ ہے کہ کھانا اچھا دیکھ کر کے لینا، دوسری چیز یہ ہے کہ نرمی کو سامنے رکھنا، سب سے زیادہ کسی بھی چیز میں مول بھاؤ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کوئی تمہیں پہچان جائے تو ایسے میں نرمی سے کام لینا، سختی سے جہاں الجھو گے معاملہ بگڑے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس قدر ہوشیاری سے کام لینا کہ تمہارے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ ہونے پائے۔ علی کل حال وہ شخص وہاں سے جاتا ہے۔ اس یہاں سے بارے میں قرآن مجید سے قصے کا یہ حصہ غائب ہے، لیکن جو مؤرخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شخص راستے میں جا رہا ہے اور اسے بڑا تعجب ہو رہا ہے، جا رہا ہے اور واپس ہونے کو سوچتا ہے، اس لیے کہ اسی علاقے کا تھا، جس راستے سے جا رہا ہے سارا کا سارا ماحول بدلا ہوا ہے، جہاں مکان تھے وہاں وہ گر گئے ہیں، جہاں مکان نہیں تھے وہاں مکان تیار ہو گئے ہیں، جہاں آبادی نہیں تھی وہاں گھر بن گئے ہیں۔ اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب شہر میں جاتا ہے تو دیکھتا یہ ہے کہ حتیٰ کہ لوگوں کا پہناؤ بھی بدل گیا ہے۔ عجیب،
جو دکان یہاں پر تھی آج وہ دکان نہیں دکھائی دے رہی ہے، جو شخص یہاں غلہ بیچتا تھا کھانا وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب وہ اسی الجھن پریشانی میں تھا اور ادھر ادھر اپنا یعنی پریشانی کا ہر انسان پریشان ہوگا، لیکن پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ ہمیں اپنا اس میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم اس میں وقت ضائع کرتے ہیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لہذا دیکھا قریب میں کوئی نان بائی ہے، کوئی دکان ہے، اس کے یہاں جاتا ہے اور اس سے ڈر رہا ہے بیچارہ اپنی زبان بھی نہ بولے، اس لیے کہ لوگوں کے لہجہ، اس لیے 300 سال ہو گئے ہیں، اس زمانے میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، زبانیں بدل جایا کرتی ہیں۔ روٹی لیا اور جب نکال کر کے سکہ وہ دیتا ہے تو سامنے والا ارے دنگ رہ، یہ کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اب وہ بیچارہ ان سے پیچھا چھوڑاتا ہے لیکن پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بغل والی دکان سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو، اب یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں اس کو گڑا ہوا خزانہ مل گیا ہے، لہذا اس لیے لے کر کے آ رہا ہے۔ علا کل حال یہاں کے بعد روایات مختلف ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس بات کا پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ وہی شخص ہے جو بہت پہلے، جس کا ہم قصہ سنتے آئے ہیں کہ اسی علاقے کے اتنے یا 7 نوجوان ایک حاکم سے بھاگ کر کے جا کر کے کہیں چھپے ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ لوگ اس سلسلے میں اسرائیل میں بہت سے قصے بیان کرتے ہیں کہ جس غار میں چھپنے کا ذکر ہوتا ہے، حاکم کو جب پتہ چل جاتا ہے تو حاکم نے جا کر کے اس غار کے اوپر دیوار لگا دی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کے بارے میں جب پتہ چلا تو لوگوں نے اسے پکڑا، کہا گھبراؤ نہیں، اس وقت یہاں کا حاکم اب وہ کافر نہیں رہ گیا ہے، اس کافر کو اللہ نے جہنم رسید کر دیا ہے، اس ملک کا حاکم اب مسلمان ہے، دین کے اوپر، توحید کے اوپر ہے۔ لہذا اسے لوگ پکڑ کر کے سب سے پہلے حاکم کے پاس لے جاتے ہیں۔ حاکم نے جب اسے دیکھا، اس کو سنا اور پورا قصہ سنا تو کہا تم لوگ ٹھہرے کہاں ہو؟ اب وہ بیچارہ پیچھا چھوڑا رہا ہے کہ ہم کہیں دوسری مصیبت میں نہ پھنس جائیں، ہمارے ساتھی وہاں بھوکے ہیں۔ علا کل حال جلدی وہ چلا، اس کے پیچھے بھی لوگ چلے، حاکم نے اپنے لوگوں کو بھیجا تو جو بات معقول لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص ان سے کہا اچھا میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس غار میں داخل ہوا، اپنے ساتھیوں سے بتایا، پھر لوگ ان سے ملے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ اب آپ شہر چلیے، اب آپ کے لیے جگہ مناسب ہے، آپ کی دعوت کے لیے، سب کچھ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے بعد اس کا کوئی واقعہ نہیں بیان کیا، علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر جیسے انہوں نے کہا معذرت کہ بھائی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، اندر گئے ہیں تو 300 سال میں تو ان کو موت نہیں آئی، لیکن اب فوراً موت آ گئی ان کو، اور سارے کے سارے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا تو اس وقت کا ایک بہت بڑا یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ عیسائیوں میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ آخر قیامت آئے گی لیکن یہی جسم ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہاں بھائی یہی جسم رہے گا۔ اب جب وہ لوگ مر گئے تو اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ جو نیک لوگ تھے وہ تو کہے کہ اب ان کو اللہ نے موت دے دی ہے، اس کو ایک قبر کی شکل دے دو اور ان کو یہیں رہے دو، اس کو چھیڑو نہیں۔ لیکن ہر زمانے میں کوئی زبردست قسم کے اور گنڈے قسم کے، بدماش قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو وقال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جن کو غلبہ حاصل ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ تو انہی کے غار کے اوپر بطور علامت کے ایک مسجد بنا دی گئی۔ اس طریقے سے اہل غار کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے اندر ساتھیوں ہمارے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی نصیحت ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاً انسان کو اپنے دین کی پرواہ سب سے زیادہ کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے جان، مال، خاندان سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو کرے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور تیسری چیز
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد کے لیے، مومن بندے کی مدد کے لیے اگر مومن بندہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام میں بھی وقتی طور پر تبدیلی کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں 360 تک یہ کس عقل میں آنے والی کہ وہ لوگ زندہ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اسی لیے یہ سورہ کہف جسے کہا فتنے کی، یعنی جو سب سے بڑا فتنہ اس موقع پر پڑھنے کے لیے یہ مفید ہے کہ اس میں دین کے فتنے، سب سے پہلے دین کا فتنہ ہے کہ اس سے انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ اہل کہف کا ایک مختصر قصہ تھا، اگلی مجلس سے ایک اور قصے سے ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اسی میں جو دوسرے فتنے بیان کیے گئے اس سے متعلق بات ہو۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔